الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين شفيعنا وشفاء صدورنا مولانا محمد المصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود و سلام کے بعد عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے نہایت مختصر ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن حکیم کا مقام اور مرتبہ اور عظمت اور قرآن کہاں ہے یہ بہت مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. قرآن حکیم کی آیتوں کا ایک اعجاز یہ ہے کہ یہ الفاظ میں بہت مختصر ہوتی ہیں، مگر اگر ان کے معنی پر نظر ڈالی جائے تو وہ ایک ناپیدا کنار سمندر کی طرح وسیع. ایک ہی آیت کے مطالب، معنی، مفاہیم کو اگر آپ اور تشریح توضیح کو بیان کرنا شروع کریں تو عمریں بیت سکتی ہیں لیکن وہ بیان ختم نہیں ہوگا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چند لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے بارے میں عالم اسلام کو اور غیر مسلم ورلڈ کو کیا پیغام دے دیا. ارشاد پاک ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکہ ہوا وہ جس پہ آپ نکتہ چینیاں کرتے ہیں، وہ جس کے بارے میں آپ کو غلط فہمیاں ہیں، بلکہ وہ قرآن مجید ہے، وہ بڑے مجد و عز و جلال کا مالک کلام ہے. قرآن مجید ہے، صاحب مجد ہے، بڑا قوت والا، طاقت والا کلام ہے. فی لوح محفوظ، رب نے اس کو لوح میں اپنے پاس محفوظ رکھا. اب آپ سے میں درخواست کرتا ہوں
کہ میری تو ہمیشہ عاجزانہ پیشکش قرآن سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن جو اللہ تعالی کے پاس لوح میں محفوظ ہے، لوح کیا ہے کہ 7 آسمانوں سے اوپر عرش، کرسی، لوح، قلم، یہ تو سب نے سنا ہوا ہے نا، یہ تو سب کو پتا ہے کہ آسمانوں کی مسافت، پھر عرش اور کرسی، پھر لوح و قلم، اس لوح پر یہ قرآن اللہ کی کتاب محفوظ ہے، یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اور جب یہ محفوظ ہے تو پھر ہم اور آپ کو اس قرآن حکیم کے ضائع ہونے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کر کے محفوظ رکھا ہوا ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میری کتاب، میرا کلام لوح میں محفوظ ہے، جہاں تک کسی کی رسائی نہیں، نہ وہاں کوئی پہنچ سکتا ہے اور نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، موٹی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن حکیم کو، ذکر کو، اپنے کلام کو خود اپنے حبیب کے قلب پاک پر نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم نے ذمہ داری لے لی ہے کہ اس قرآن کے ہم ہی محافظ ہیں، ہم ہی محافظ ہیں۔ تو قرآن پاک کا محافظ کون ہے؟ اللہ جل جلالہ، عز شانہ، وہ ذات پاک ہے جس نے ساری کائنات کو اپنے فضل سے حفاظت بخشی ہے اور پیدا کیا ہے۔ اس لیے جب ایک جنگ میں 700 صحابہ جو حافظ و قاری تھے وہ شہید ہو گئے، اور شہادت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کو پکڑ کر ایک پہاڑی پہ بیٹھ گئے اور بڑے پریشان تھے امیر المومنین۔ تو کچھ اصحاب نے پوچھا کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنے اصحاب کا جو قاری قرآن تھے، جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، اس کے شہید ہو جانے سے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں قرآن ہم سے اٹھ نہ جائے۔ تو اصحاب نے آپ کی توجہ دلائی اس آیت کی طرف جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہ آپ یاد تو کریں کہ رب نے فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جب تک یہ دنیا رہے گی یہ قرآن بھی رہے گا۔ تو آپ کے، میرے اور عالم اسلام کے دلوں کے سکون اور قلب کی تسکین کے لیے کیا اللہ کی یہ فرامین کافی نہیں؟ اس کے ہوتے ہوئے ہم قرآن پاک کے بارے میں کوئی پریشان ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ ہم قرآن حکیم تو لوح محفوظ میں محفوظ، پھر قرآن حکیم جبرائیل کی میموری میں محفوظ ہے، پھر قرآن پاک قراء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور بہرحال قرآن پاک
ایک کاغذ اور سیاہی کی